عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بچوں کے لیے ہر درد مصیبت اٹھاتی ہے ماں، بچوں کے لیے ہر درد مصیبت اٹھاتی ہے ماں، کس قدر ہمدرد سارے لوگوں کی ہوتی ہے ماں. سامعین، مکرم حاضرین، محترم حضرات، میری آج کی گفتگو کا موضوع سخن حقوق والدین ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اس قدر نعمتوں کا انبار اور اپنے رحم و کرم جو دو ساگا کے پھول نچھاور کر دیے ہیں جسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو تم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ان تمام نعمتوں میں سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جو ہمیں ماں باپ کی شکل میں ملی ہے. دوستو یاد رکھو، ماں باپ جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اور دوستو یہی وہ نعمت ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہی وہ نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. یہی وہ نعمت ہے جو کہ بچپن کے حالت میں کسی سے چھن جائے تو بچہ اس نعمت سے محروم ہونے کی بنا پر یتیم کہلانے لگتا ہے. اور دوستو جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے اسی کو اس نعمت کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ صاحب نعمت کو نعمت کی قدر نہیں. ٹھیک کہا ہے. اس لیے آنکھوں کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو نابینے سے معلوم کرو، پاؤں کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو لنگڑوں اور اپائش سے معلوم کرو. اسی طرح ماں باپ کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو یتیموں سے معلوم کرو. اور ماں باپ کی قدر و قیمت جتنی یتیموں کے نزدیک ہے اتنی ماں باپ والوں کو نہیں. اس لیے باپ کے قدردان سے پوچھو جن کے باپ نہیں ہے، اور ماں کی ممتا کی خبر ان سے لو جن کی ماں نہیں ہے اور بچپن میں ہی ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہو. حضرات گرامی، والدین کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کیا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان سے اف بھی مت کہو اور تم ان سے مت جھگڑو اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کا بازو جھکا دو اور کہو: اے پروردگار عالم، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. میرے دوستو، اس آیت کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم اسی کلمے کے ذریعے دیا ہے جس کلمے کے ذریعے ماں باپ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کلمے پر عطف کر کے اپنے بندوں کو والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا ہے. اور فرمایا: